السلام علیکم دوستو، دنیا بھر سے کچھ اہم ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں یوم دفاع پاکستان کے مناسبت سے آرمی چیف کی پوسٹر چسپاں۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے یوم دفاع کے مناسبت سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پوسٹر چسپاں کر دی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 6 ستمبر کو پاکستان کا یوم دفاع منایا جائے گا۔ اس موقع پر سری نگر کے مختلف علاقوں میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویر والی پوسٹر چسپاں کر دی گئی۔ پوسٹرز پر لکھا گیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیری عوام کو ان کے حقوق ملیں گے۔ دیگر پوسٹرز میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا مذموم ایجنڈا ترک کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ختم کرے۔ عوام کو سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں 6 ستمبر کو پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنے سے روکنے کے لیے قابض فورس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں آج سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے بحرین میں سفارت خانہ کھول لیا۔ عرب ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی معاہدوں کے بعد ایک پیش رفت میں اسرائیل نے بحرین میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن سرکاری دورے پر بحرین پہنچے اور اپنے سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بحرین کے ولی عہد بھی موجود تھے۔ سفارت خانے کے افتتاح سے قبل اسرائیلی وزیر خارجہ نے بحرین میں اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی اور تجارت کے فروغ سلسلے میں بات چیت کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد خلیفہ سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں اسرائیل سے بحرین براہ راست پروازوں سمیت اہم امور پر راہ عمل کو حتمی شکل دے گی۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان تعلقات کی بحالی کا معاہدہ 2020 میں ہوا تھا، جس کے بعد بتدریج دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے۔ علاوہ ازاں 2020 میں ہی امریکی ثلاثی میں ایک معاہدے تحت متحدہ عرب امارات، سوڈان اور مراکش بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ اسرائیل میں متحدہ عرب امارات 2021 میں ہی سفارت خانہ کھول چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جسے معاہدہ ابراہیمی کہا جاتا ہے، امریکہ اب اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی پر بھی کام کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب نے اسے فلسطین کی دو ریاستی حل سے مشروط کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے دورہ بھارت سے پہلے خاتون اول کورونا میں مبتلا۔ صدر جو بائیڈن G20 ممالک سربراہی اجلاس میں جانے والے ہی تھیں، لیکن اس سے قبل ان کی اہلیہ 72 سالہ جل بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئی۔ امریکہ میڈیا کے مطابق خاتون اول جل بائیڈن نے معمولی علامات ظاہر ہونے پر کورونا ٹیسٹ کرایا، جو مثبت آنے پر انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا، جہاں وہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہے۔ جل بائیڈن گزشتہ سال اگست میں بھی مبتلا ہوئی تھی اور ٹھیک ایک سال بعد دوبارہ اس موضوع وائرس کا شکار ہوئی۔ جل بائیڈن نے کورونا ویکسین بھی لگوائی تھی۔ اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر 80 سالہ جو بائیڈن کا بھی کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جو منفی آیا۔ انہیں جمعرات کو G20 اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت بھی جانا تھا، تاہم اب اس کا فیصلہ ڈاکٹر کی ٹیم کرے گی۔ یاد رہے کہ رواں ماہ امریکہ میں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور اسپتالوں میں کورونا میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ملکہ برطانیہ کی برسی پر ہزاروں ہیرے جڑا کر 3.5 کلو وزنی کا سکہ تیار۔ ملکہ الزبتھ کی پہلی برسی کے موقع پر 3.5 کلو وزنی سونے کا سکہ تیار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی کمپنی نے ملکہ الزبتھ دوم کی پہلی برسی پر 3.5 کلو گرام سونے سے بنا سکہ بنایا ہے، جس پر 6,426 ہیرے جڑے ہیں اور اس کی قیمت $2.30 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ پاکستانی روپوں میں یہ 7 ارب سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ باسکٹ بال سائز کا سکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنایا ہے، جو برطانوی راج میں سرگرم رہی۔ اگرچہ یہ کمپنی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے نام کو استعمال کرنے کا قانونی اجازت نامہ سنجے مہتما نامی شخص نے حاصل کر رکھا ہے۔ یادگاری سکے کو حکومتی قانونی سکے کا درجہ نہیں دیا گیا۔ سکے کا نام دی کراؤن رکھا گیا، جسے سنجو مہتا اور اس کے ساتھی ماہرین نے تیار کیا ہے۔ یادگاری سونے کے سکے کا قطر 9.6 انچ ہے، جسے 24 قیرات سونے کے 1 درجن سکے کے بھی لگے ہوئے ہیں۔
اور ان کے اوپر ہزاروں ہیرے لگنی ہیں۔ مرکزی سکے کا وزن 2 پاؤنڈ ہے، جبکہ اطراف کے سونے کے ہر سکے کا وزن 1 اونس ہے، جس پر ملکہ الزبتھ کی تصویر بھی کاڑی کی گئی ہے۔ ہیرو کو برطانوی پرچم کی شکل میں سجایا گیا ہے، جسے بھارت، برطانیہ، سنگاپور، جرمنی اور سری لنکا کے ڈیزائنرز اور ماہرین نے دن رات کی محنت سے بنایا ہے۔ سنجیو مہاتما نے اخباری نمائندوں سے کہا ہے کہ ملکہ الزبتھ دوئم کرۂ ارض کی ملکہ تھی، جن کی یاد میں یہ شاہکار تخلیق کیا گیا ہے۔ مودی حکومت کا آئینی طور پر انڈیا کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی حکومت نے آئین میں انڈیا کا نام تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے آئندہ سیشن میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ سیشن 18 ستمبر کو شروع ہوگا، جو 22 دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں بھارتی آئین میں ترمیم کی جائے گی، جس کے لیے مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لا سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راشٹریہ سوام سیوک سنگھ کے سربراہ موین بگوت نے انڈیا کا نام بھارت کے رکھنے کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے ہی ماضی میں مطالبہ کیا تھا کہ ملک کے لیے انڈیا کی جگہ بھارت کا نام استعمال کیا جائے، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ ملک کو صدیوں کو بھارت کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ مودی حکومت کا آئینی طور پر انڈیا کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ، اس کے علاوہ حال ہی میں پارلیمنٹ کے ختم ہونے والے سیشن میں بی جے پی راجیہ سبھا کے ممبر نریش ہنسل نے بھی آئین سے انڈیا کا لفظ ختم کر کے بھارت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لفظ انڈیا نو آبادیاتی غلامی کی علامت ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم اور صدر اور نائب صدر کو لے جانے والی خصوصی ایئر کرافٹ کا نام بھی بھارت ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اب تک پارلیمنٹ کے سیشن کا ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا، تاہم یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت کے صدر نے G20 وفد کے لیے راشٹرپتی بھون سے ایشیا کی دعوت نامہ جاری کیا ہے، جس میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے بجائے پریزیڈنٹ آف بھارت لکھا گیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب عالم اسلام کے 2 بڑے ممالک ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران عالم اسلام اس خطے کے 2 بااثر ممالک ہیں، جن کا اسلامی دنیا کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا لازمی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب خطے اور عالم اسلام کے 2 بااثر ممالک ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ ایران اور سعودی عرب عالم اسلام کے 2 اہم اور بااثر ممالک ہیں۔ خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اسلام دنیا کے مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب میں ایران کے سفیر علی رضا عنایتی کے ریاض روانگی سے قبل ملاقات کے دوران کیا۔ یاد رہے کہ چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مارچ میں سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔ ایلان مسک کا امریکی یہودی تنظیم پر مقدمہ دائر کرنے کا عندیہ۔ ایلان مسک نے یہودی مہم گروپ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ADL کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا اور گروپ پر الزام لگایا ہے کہ یہ ایکس پلیٹ فارم کا خاتمہ چاہتا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلان مسک نے اپنی ٹویٹس میں کہا ہے کہ ADL نے ان پر اور ان کے ایکس پلیٹ فارم پر یہودی دشمن ہونے کا جھوٹا الزام لگایا ہے، جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اشتہاری آمدنی میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ ایلان مسک نے کہا کہ امریکہ میں کمپنی کی اشتہاری آمدنی 60% کم ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ ADL کا مشتہرین پر دباؤ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہودی دشمنی کے معاملے پر انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کا نام صاف کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ADL کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہودی گروپ پر الزام لگایا کہ کمپنی کے نفس قدر کو تباہ کر دیا اور تقریباً $22 بلین کا نقصان ہوا۔ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے جس سے تنازعہ ہوا اور مشتہرین کو ایکس کے ساتھ کام کرنے سے روکنا پڑا۔ ایلان مسک کا مزید کہنا تھا کہ مشتہرین تنازعات سے بچتے ہیں۔ ایشیا میں یہودی گروپ کی طاقت بہت کم ہے، اس لیے وہاں ہماری اشتہاری آمدنی اب بھی مضبوط ہے۔ تو یہ تھی دنیا کی کچھ اہم ترین خبریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔